جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کا راستہ ہے اس میں دنیا آخرت کی کامیابی اور کامرانی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، سیرت، قول، عمل، فعل، کردار کو اپنانا یہ دنیا آخرت کی کامیابی کا ایک بہترین زینہ ہے۔ اللہ کے حکم کو حاصل کرنے کے لیے جتنے اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان کو بجا لانا، منہیات اللہ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی منع کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لینا، یہ سعادت مندی اور خوش نصیبی ہے۔ بدبختی، شقاوت اور نحوست کیا ہے؟ کسی بھی معاملہ میں حقوق اللہ ہو، حقوق العباد ہو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور بغاوت کرنا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو، آپ کے قول عمل کو پسے کوئی قرار دینا، یہ بدبختی، بدنصیبی اور نحوست کا سبب اور باعث ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اسے قرآن و حدیث اپنے دین کی سمجھ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم صحابی ہیں، فاضل المؤمنین ہیں، قادت وحی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ، اللہ تعالیٰ اپنے جس بندے کے ساتھ خیر و بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، جس کو سعادت مند بنانا چاہتے ہیں، اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتے ہیں، اور دین کی سمجھ جب عطا ہوگی دین پر عمل کرنا بھی آسان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے قرآن و حدیث کے علم کو سمجھنا، سیکھنا، اس پر عمل کرنا آسان بنائے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے۔ یہ ہدایت کا راستہ، گمراہی سے محفوظ ترین راستہ، یہ سعادت مندی والا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، جو میری بیٹی ہدایت کی پیروی کا دیتا ہے نہ تو وہ گمراہ ہوتا ہے، نہ وہ بدبخت اور بد نصیب ہوتا ہے۔ کیا پتہ چلا؟ ہدایت کے راستے کی پیروی کرنا، جو اللہ نے ہدایت اتاری آسمان سے قرآن اور حدیث کی شکل میں، وحی کی صورت میں، قرآن کریم بھی وحی ہے، حدیث مبارکہ بھی وحی ہے، ان میں فرق کرنا یہ غلط درست نہیں ہے۔ جس طرح قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہے، ایسے ہی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، آپ کا کیا ہوا ہر عمل اللہ تعالیٰ کی اجازت، اذن اور وحی کے مطابق ہے، اسے وحی سے خارج نہیں کیا جا سکتا۔ یہ دونوں لازم اور ملزوم چیزیں ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ان کا گہرا تعلق ہے۔ قرآن حدیث میں فرق کرنا یا ان کو الگ اور جدا کرنا یہ بد نصیبی، بدبختی اور نحوست کی علامت ہے۔ ان کو مضبوطی سے تھام لینا یہ ہدایت کی، خوش نصیبی اور سعادت مندی کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا وَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، جو ہدایت کی پیروی کر لیتا ہے نہ گمراہ ہوتا ہے، نہ بدبخت اور بد نصیب ہوتا ہے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں کیا ارشاد فرمایا تھا؟ اس دنیا سے جاتے ہوئے آپ نے امت کے لیے، ہم سب کے لیے کیا پیغام چھوڑا کہ تم میں سے جو بندہ بھی، میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ بھی ہو جیسے ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھام لے گا وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا۔ وہ کیا دو چیزیں ہیں؟ کتاب اللہ و سنت رسول، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ یہ سعادت مندی اور خوش نصیبی کے راستے ہیں، جو ان کو اپنا لیتا ہے، ان پر عمل پیدا ہوتا ہے، دنیا آخرت کی کامیابی اور کامرانی اس کا مقدر اور نصیب رہتی ہے۔ سورہ طٰہٰ کی ابتدا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بسم الرحمن الرحیم طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، طٰہٰ یہ حروف مقطعات ہیں، ان کے معانی اور مفاہیم سے اللہ تعالیٰ بخوبی واقف ہے۔ یہ بھی قرآن کریم کا معجزہ ہے۔ مفسرین نے تفسیریں لکھی، کئی باتیں کی گئی، بات کیا سب سے بہترین بات واللہ عالم کے مراد ہے، اللہ ان کی مراد کو بہتر جانتے ہیں، سب سے بہتر ان کا علم اللہ کے پاس ہے۔
یہ کفار اور مشرکین کو چیلنج بھی تھا کہ تم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کرتے ہو تو تم بھی پھر اس قرآن جیسا قرآن بنا کر دکھاؤ جو عربی تم بولتے ہو لکھتے ہو وہ بھی انہی حروف تہجی الف سے لے کر یا تک یہ انہی میں سے ہیں، یہ اسی سے مل کر قرآن بنا ہے جو اللہ نے نازل کیا، پھر تم اس سے ایسی کتاب بنا کر دکھاؤ۔ یہ کفار کے لیے چیلنج ہے، معترضین کے لیے جو اعتراض کرتے ہیں رہتی دنیا تک، یہ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان راز و نیاز کی باتیں ہیں۔ یا پھر اللہ تعالیٰ نے ایک جو ان کی روٹین کی رسم الخط ایک دوسرے کو پیغام بھیجنا ہوتا ہے، شروع میں اس طرح کے حروفی ترتیب کے الفاظ لکھ دیتے تو اللہ تعالیٰ نے بھی مانوسیت کے لیے یہ درج کر دیے۔ بات کیا یہ چیلنج ہے، معجزہ ہے قرآن کا رہتی دنیا تک، کوئی قرآن کریم جیسی کتاب تو دور کی بات، پوری قرآن ایک سورت کیا ایک آیت بھی بنا کر نہیں لا سکا اور نہ لا سکتا ہے رہتی دنیا تک۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو معجزات عطا فرمائے، وہ ان کے وقت کے لیے تھے، موجودہ جو ان کی امت یا علاقے کے لوگ تھے جن کی طرف وہ نبی اور رسول بن کے آئے۔ موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ ملا، جادوگروں کا دور دورہ تھا، ان کا توڑ اللہ نے پیش کیا، معجزات عطا کیے، ہاتھ کو بغل میں ڈالتے چمکتا روشن ہوتا، کوئی عیب اس میں نہ ہوتا، اپنی لاٹھی کو پھینکا اژدہا بن گیا، جادوگروں کے سانپوں کو نگل گیا، لاٹھی کو مارا سمندر میں اللہ نے 12 راستے بنا دیے، بنی اسرائیل کو نجات دے دی، فرعون اور اس کے لاکھ لشکر کو سمندر میں غرق تباہ و برباد کر دیا۔ اس کے علاوہ معجزات ملے، وہ نافرمان اور باغی قوم تھی، بدبخت نحوست والی اور بدنصیب قوم تھی، خوش بختی اور سعادت ان کے مقدر میں کہاں تھی۔ جب بھی کوئی عذاب آتا موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ ملتا، آتے اپنے رب کو ہمارے لیے پکارے یہ عذاب دور کرے ہم آپ پر ایمان لائیں گے۔ چوہوں کا عذاب آیا، جو چیز ان کے سر میں پورے جسم میں ہر کھانے پینے کی چیز میں چوہے ہر طرف، اٹھنے بیٹھنے کی جگہ تک نہ تھی۔ اللہ نے وہ عذاب جب ڈالا موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، وہ پھر منکر اور باغی ہو گئے، بدبخت اور بدنصیب بن گئے۔ اسی طرح خون کا عذاب آیا، جو کھانے پینے والی چیز ہوتی اس کو ہاتھ لگاتے کھانے پینے کے لیے وہ سارے کا سارا خون بن جاتا ہے۔ پھر کہا ماجی دعا کریں، دعا کی گئی، اللہ نے عذاب ڈال دیا، پھر بدبخت اور بدنصیب بن گئے، منکر اور باغی ہو گئے۔ اسی طرح مینڈکوں کا اللہ نے عذاب بھیجا، ہر طرف مینڈک ہی مینڈک، جہاں اٹھنے بیٹھنے چلنے کھانے والی پینے والی چیزوں میں بھی مینڈک ہی مینڈک، اللہ نے وہ عذاب ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، پھر منکر اور باغی بدبخت بن گئے، ان کے نصیب میں ہدایت نہیں تھی، وہ گمراہ ہو گئے اور شقی ہو گئے، بدبخت ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی، آپ دریا سمندر کو پار کر گئے، فرعون ان کا سارا لشکر وہ دریا میں ڈوب کر غرق تباہ و برباد ہو گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ ملا، اس دور کے مطابق حکماء کا بڑا چرچا تھا، بڑا نام، بڑی شہرت تھی، بڑے بڑے حکیم اور بڑی بیماریوں کا علاج کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دور کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام سے معجزات دیے۔ اب مادر لال اللہ پیدائشی جو بچہ نبینا پیدا ہوتا، کوئی ایسا مائی کا لال حکیم نہیں تھا کہ دعا دانو کرتا اس کو نظر مل جاتی، اس کی آنکھوں کی بینائی واپس آ جاتی، اس کی آنکھوں کا نور آ جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا، اللہ کا نام لیتے ہاتھ رکھتے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دیتے۔ اسی طرح مادر ذات کوڑی میں مبتلا، پیدائشی جسم سارا عیب سے بھرا ہوا، پنسیاں کوڑے اور اس طرح کے چنبل وغیرہ، اللہ کا نام لیتے جسم پہ ہاتھ پھیرتے تندرست و توانا ہو جاتا۔ چلو یہ تو بات سمجھ آ گئی، کسی طرح کوئی جڑی بوٹی لکل دائی دوا ہر بیماری کا اللہ نے علاج اتارا ہے، اس لیے کسی بیماری کا علاج حرام سے نہیں کر سکتے۔ صحیح بخاری میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لکل دائی دوا، جو بھی بیماری آئی ہے اللہ نے اس کا علاج، ہاں یہ بات ضرور ہے انسانوں کی اس تک پہنچ ہو سکے یا نہ، جدید تحقیقات اس تک ابھی نہ پہنچ رسائی نہیں ہوئی انسانوں کی، جتنی مرضی ترقی ہو گئی، وہ ایک الگ بات ہے۔ اب اس سے بڑھ کر جو معجزہ اس دور میں دیا جس میں سارے حکیموں اور طبیبوں کو پیچھے چھوڑ دیا، بندہ فوت ہو جاتا، مر جاتا، اسے ہاتھ پھیرتے کہتے کن بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے تو کھڑا ہو جاتا۔
وہ زندہ ہو کے کھڑا ہو جاتا، اسے زندگی مل جاتی، اس سے بڑا کوئی عجیب حدیث نہیں تھا۔ یہ توڑ معجزہ وہ ہوتا ہے جو انسانی عقل سے مابرا، عقل و سمجھ میں آئی نہ۔ اسی لیے کچھ بدبختوں نے اپنے مقدر میں بدبختی لکھوائی، بد نصیبی لکھوائی، وہ معجزات کے منکر ہو گئے، انکاری ہو گئے۔ کیوں؟ کہتے ہیں ہماری عقل اور سمجھ میں یہ بات نہیں آتی۔ بالکل اسی طرح جس طرح ابو جہل نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزاتی طور پر اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ سے بیت المقدس کی سیر کروائی، وہاں سے ساتوں آسمانوں کی ایک دن کے کچھ حصے میں 40 دن اور 40 راتیں بیت اللہ سے بیت المقدس فلسطین ایریا میں لگتے ہیں پہنچنے کو، اور پھر وہاں سے ساتوں آسمانوں کا سفر، پہلے آسمان کا 500 سال کی مسافت، پھر موٹائی آسمان کی، دوسرا آسمان، تیسرا، چوتھا، ساتوں آسمانوں کی اللہ تعالیٰ نے سیر کروائی۔ ابو جہل نے عقل کے گھوڑے دوڑائے، منکر ہو گیا، بات سمجھ میں نہیں آتی ہے ایک انسان کو۔ آج کل ہمارے ماحول معاشرے میں ہمارے سادہ لوگ مسلمان بھائی بھی کچھ ایسے ہیں، اس دور میں جو کفار اور منکرین اور مشرک تھے وہ ان بات کیوں بیان کرتے تھے کہ بشر جو ہے وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ قرآن میں بھرا پڑا ہے، کسی جگہ پہ یہ آیات مختلف انداز میں بیان ہوئی ہیں۔ وہ کہتے ہیں یا کلون الطعام و یمشون فی الاسواق، یہ کیسے ہو سکتے ہیں رسول، یہ کھانا بھی کھاتے ہیں جس طرح ہم بازاروں میں ضروریات کے لیے جاتے ہیں، کام کاج کرتے ہیں، معاملات کے لیے، یہ بھی ہماری طرح بشر انسان ہے، بھلا یہ کیسے رسول ہو سکتے ہیں؟ رسول کوئی فرشتہ آتا، کوئی اور مخلوق آتی، یا فرشتہ اللہ بھیجا ذات وہ ہمیں بتاتا یہ اللہ کا رسول ہے، ہم جیسا بشر رسول نہیں ہو سکتا۔ اور آج کچھ ہمارے مسلمان بھائی کیا کہتے ہیں، رسول جو ہے وہ نور ہے، بشر نہیں۔ رسول مانتے ہیں، بشر نہیں مانتے۔ وہ بشر مانتے تھے، رسول نہیں مانتے تھے۔ کان ادھر سے پکڑنے، ادھر سے پکڑنے، پکڑا ہوا کھا لیا۔ بات کو تھوڑا سا سمجھے، وہ بشر تو مانتے تھے، کہتے ہیں بشر رسول نہیں ہو سکتا۔ اور ہمارے کچھ مسلمان بھائی سادہ لوگ وہ کیا کہتے ہیں، رسول تو مانتے ہیں لیکن اس کو بشر نہیں مانتے، بشر تسلیم نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خوش نصیبی سعادت مندی والا عقیدہ نصیب فرمائے جو قرآن و حدیث کے مطابق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ قرآن ہم نے آپ پر نازل کیا، اور یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ ملا، ایسا معجزہ رہتی دنیا تک کے لیے۔ آپ کے دور میں بڑے بڑے شعراء تھے، ادباء تھے، خطباء تھے، نثر میں، نظم میں، شاعری میں بڑے بڑے دیوان لکھ دیے انہوں نے۔ ایک ایک سانس میں کتنے کتنے شعر کہہ جاتے، فصاحت و بلاغت کے وہ بڑے ماہر تھے، بڑا ان کا نام تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فصاحت و بلاغت کے سارے یہ نام ختم کر دیے، اور ان کا توڑ جو معجزہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ قیامت تک کے لیے اللہ نے مجھے معجزہ دیا ہے، یہ زندہ اور جاوید معجزہ ہے، قیامت تک کے لیے اس میں ذرا برابر بھی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اور روح الفاظ تو دور کی بات، اس کے اعراب میں زبر زیر پیش میں بھی کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ اس کے معانی اور مفاہیم کو بھی اللہ تعالیٰ نے تفسیر احادیث مبارکہ کے ذریعہ محفوظ و معمول کر دیا۔ صحابہ کرام نے اس کو سمجھا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے تو آیات نہیں سمجھ آئی، معنی مفہوم پوچھا کیسے عمل کرنا ہے، آپ نے ساری وضاحت فرما دی، قرآن حدیث پر عمل ہو چکا ہے۔ اب کوئی ان کے معانی مفاہیم اور مطابق میں کمی بیشی کرنے کی کوشش کرے نہیں کر سکتا، ایڑی چوٹی کا ذوق لگا لے، جن و انس اکٹھے ہو جائیں، دنیا کی ساری قوتیں طاقتیں اکٹھی ہو جائیں، اس کے الفاظ میں، معانی مفاہیم میں رد و بدل نہیں کی جا سکتی۔ دعوے کرنے والے بیسی دعوے کرتے پھریں، وہ لغت کو پیش کریں، دیگر اپنے عقل کے گھوڑے دوڑائیں، قرآن کی سائے سے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے، حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے، ان کی سمجھ قابل حجت نہیں، وہ کمزور ہو سکتی ہے۔ جو قرآن و حدیث کا معنی مفہوم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سمجھایا، خود عمل کر کے دکھایا، پھر صحابہ کرام نے عمل کیا، آپ کی زندگی میں، آپ کی دینی تعلیمات کی روشنی میں، آپ کی دنیا سے جانے کے بعد یہ ہمارے لیے عرض آخر ہے۔ اور یہ قرآن کی خوش بختی کی علامت ہے، خوش نصیبی اور سعادت مندی کی علامت ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ غم زدہ ہو جائیں، غمگین اور پریشان ہو جائیں کہ یہ مانتے نہیں۔ ہم نے تو قرآن ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے، یہ لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے،
آج جو لوگ اپنی مرضی اور منمانی کا عمل کرتے ہیں وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، جو لوگ یہ آباد ہیں کوئی عمل ہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ان کے لیے بدبختی کیا ہے؟ وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، اپنی منمانی کو چاہت کے مطابق جو جی میں آتا ہے اس پہ عمل کیا، جو جی میں نہ آیا اسے چھوڑ دیا، جو اپنے دل دماغ کو ماحول معاشرے کے مطابق اچھا لگا اسے اپنا لیا، جو نہ اچھا لگا اسے چھوڑ دیا، جس پہ طبیعت خوش ہوئی وہ کر دیا، جس پہ طبیعت پر ناگواری محسوس ہوئی وہ عمل چھوڑ دیا۔ یہ بدبختی کی علامت ہے۔ انسان خاص کر مسلمان جو کلمہ پڑھتا ہے اس نے گویا کہ اپنے آپ کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے حوالہ کر دیا، اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں، اب کوئی منمانی نہیں۔ اسی لیے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانے کی مانند ہے اور کافر کے لیے ایسے جیسے جنت ہوا کرتی ہے۔ کیا ہم قید میں ہیں؟ ہم خریدے نہیں، آزاد نہیں، اپنے گھروں میں، ملک میں، ماحول معاشرے میں ہم اسلام پر عمل کرتے ہیں، آزاد ملک کے ہم رہنے والے باسی ہیں، ہم پر کیا کوئی پابندی ہے؟ پھر کیوں فرمایا کیا کھانا ہے؟ اس وجہ سے یہ کام کرنا ہے، یہ نہیں کرنا۔ یہ ماحول معاشرہ کہتا ہے کرو، دین روکتا ہے نہ کرو، میں نہیں کروں گا، اس کام کا حکم ہے کرنا ہے میں کروں گا۔ بے شک دنیا کی جو مرضی طاقت ہوتی ہے، وقتی ہمیں نظر آئے بھی صحیح نقصان، فلان ناراض ہو جائے گی، راضی کہے گی، ناک نہ رہے گی، یہ شیطان کے بہکاوے ہیں۔ جو اپنے لیے کرتا ہے سارا جگ راضی ہو جاتا ہے، جو رب تعالیٰ کو ناراض کر دیتا ہے، لوگ بھی ناراض، اللہ بھی ناراض۔ اس لیے ہمیں اپنے رب کو خوش کرنا چاہیے۔ ہم چاہے نا کہ لوگوں کو خوش کریں، ہم نہیں کر سکتے۔ ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں، بھلا کام کرتے ہیں، کوئی باتیں کرتا ہے، ہم بھی برداشتہ ہو کے بیٹھ جائیں، جی فلاں باتیں کرتا ہے، یہ باتیں ہوتی ہیں، بھائی جس نے کرنا اسے ہی باتیں سننی پڑنی۔ اس تنقید کو مسکراتے ہوئے سن لیا کریں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی ہستی کائنات میں نہ کوئی آئی ہے نہ آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کے پاس سب سے مقام مقبہ اگر کسی کا ہے کام ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ سب انبیاء کرام علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے امام بنا دیا، سردار بنا دیا۔ آپ کے سر مبارک پہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کا تاج سجا دیا۔ آپ سے بڑی کوئی ہستی نہیں تھی۔ اگر باتوں سے پریشان ہونے کا حق ہوتا، معاملات سے آپ پریشان ہو کے اس کام کو ہی چھوڑ دیتے۔ کتنا عظیم کام ہے۔ اخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، بندوں کو بندگی سے نکال کر ایک رب کی بندگی میں لانے والے۔ ان بتوں کو سجدہ نہ کرو، اپنے ہاتھ سے تراشی ان مورتیوں کو سجدہ نہ کرو، اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرو، کسی آگے سر نہ جھکاؤ، ہاتھ نہ پھیلاؤ، کسی سے نہ مانگو۔ یہ دعوت انبیاء کرام علیہ السلام کی تھی۔ کتنی پاکیزہ، صاف ستھری، نکھری ہوئی دعوت تھی۔ اس وجہ سے اپنے بھی بگانے ہو کے جان کے دشمن بن گئے۔ اتنا عظیم کام ہے، کیا باتیں نہیں سننی پڑی؟ ہمیں تو ایسے معاملات کبھی پیش نہیں آئے۔ آپ کو نعوذ باللہ جادوگر کہا گیا، مجنون، ظالم، پاگل اور دیوانہ تک کہا گیا، کیا کچھ نہیں کہا گیا، لیکن آپ نے اپنا کام جاری رکھا۔ بڑی بڑی تکلیفیں سہنی پڑی، راستے میں اتنی رکاوٹیں، 17 بار آج ادھر کسی چھوٹے سے عہدیدار پر معمولی سا حملہ ہو جائے، چاہے وہ اپنی جھوٹی شہرت کے لیے خود ہی حملہ کیوں نہ کروا دے، یہ ایک الگ بات ہے۔ اتنا زیادہ شور پڑ جاتا ہے، سپورٹی گاڑیاں علی بنا، نبی رحمت ساری رات کے امام و خطار، کام بھی سب سے اعلیٰ کر رہے ہیں، اپنی ذاتی رنجش اور دشمنی بھی کسی سے نہیں، کسی سے کوئی سیاسی یا سیٹ یا پارٹی کا کوئی اختلاف نہیں، رب کی دعوت کے لیے سارے جان کے دشمن بن گئے۔ 17 بار اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، 17 بار آپ پر کارخانہ حملہ ہوا۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ نے وعدہ کیا ہے نبی آپ کام کریں، آپ کا رب آپ کو ان لوگوں سے آنے گا۔ 13 سالہ دور ہے، 10 سالہ مدنی دور ہے، کہاں مکہ 400 کلومیٹر کے فاصلے پر، کہاں مدینہ منورہ، ان ظالموں نے وہاں بھی آرام سے نہ بیٹھنے دیا۔ جتنے غزوات ہوئے مدینہ میں جانے کے بعد ہوئے، غزوہ بدر ہے، غزوہ احد ہے، خندق و احزاب ہے جس کے نام ہے، یرموک ہے، موتا، کیا کچھ نہیں لڑائیاں، چھوٹے غزوات، بڑے غزوات، پھر بھی آرام اور چین سے نہیں بیٹھنے دیا۔ غزوہ احزاب میں تو
سارے کفار یہود و نصارہ کیا، مشرکین مکہ کیا، دیگر ممالک اور دنیا کے کونے کے سارے راو لشکر کفار و مشرکین کے اکٹھے ہو کے کیا کہتے ہیں؟ یہ نئی دعوت نہیں کیا گیا، مدینہ کا نام ہی صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ یہ فرعونیت والی باتیں آج بھی آپ سنتے ہیں۔ امریکہ کہتا ہے میں سپر پاور ہوں، میں ایسا ہٹلر کا نشانہ لگاؤں گا، تمہارا نام و نشان تک نہ رہے گا۔ دیکھو ہیروشیما ناگاساکی میں بربریت کی، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے سبق سکھا دیا۔ وہ ٹائٹینک جہاز بنانے والے یہ بکواسات کریں کہ مسلمانوں کا رب کہاں ہے، ہم نے اتنا پاورفل جدید ٹیکنالوجی سے لیس اتنا بڑا جہاز بنا دیا ہے، بحری بیڑا، اسے کوئی بھی نہیں تباہ کر سکتا، یہ سمندر کی موجوں میں چلے گا۔ لو جی اس میں سوار سامان جہاز سمیت آج تک اس کا نام و نشان ہی پتہ نہیں چلا۔ یہ جندٌ من جنود اللہ، اللہ کے لشکر ہے، اللہ کے لاؤ لشکر، وہ سب پر غالب ہیں، اللہ سے بڑھ کر حمد والا نہیں، اختیار والا نہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں خوش نصیبی والی، خوش بختی والی زندگی گزاریں، اپنی زندگی کو قرآن و حدیث کے مطابق کریں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حج میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو رکوع اللہ کے، سجدہ کرو اللہ کے لیے، واعبدوا ربکم اپنے رب کی عبادت کرو، وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، نیکی کے خیر و بھلائی کے کام زیادہ سے زیادہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ کامیابی کس میں ہے؟ رب کے سامنے، رب کے دربار میں سر کھل لینا، یہ ہے کامیابی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے ضرور چیز میں موت کا ذائقہ چکھنا ہی چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفُّونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اعمال کا صحیح پورا اجر و ثواب اور بدلہ تمہیں ملے گا۔ کل قیامت والے دن اچھے کا اچھا بدلہ دنیا میں بھی اللہ دیتے ہیں، برے کا برا انجام دنیا میں بھی اس کی سزا بھگتنی پڑتی ہے۔ بد نصیبی اور بدبختی شقاوت والے کاموں کی سزا دنیا میں بھی اس کا کچھ حصہ ضرور ملتا ہے۔ اچھے خیر و بھلائی والے نیکی والے کاموں کا اجر و ثواب اور بدلہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی کچھ نہ کچھ دیتے ہیں، لیکن حقیقت اجر کا ثواب بدلہ جو ملے گا وہ کل قیامت والے دن ملے گا۔ خوش نصیب اور خوش بخت کون ہے؟ سعادت مند کون ہے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ حقیقی کامیاب ترین وہ بندہ ہے جو جنت میں داخل کر لیا گیا، آگ و جہنم سے بچا لیا گیا، وہ پکا کامیاب ہے اللہ کی نظروں میں، اللہ کے دربار میں۔ اصل کامیابی دنیا آخرت کی یہ ہے بندہ اللہ کا ہو جائے۔ جب بندہ اللہ کا ہوتا ہے اللہ اپنے بندے کی مدد فرماتے ہیں۔ اذا کان العبد، جب بندہ ہو جائے کس کا؟ اللہ کا ہو جائے، اللہ پھر اپنے بندے کی مدد و تعاون فرماتے ہیں۔ جو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی مخلوق پر مہربانی کرتا ہے، اچھے نیکی کے کام کرتا ہے، عبادت اللہ کی، باقی معاملات اللہ کی مخلوق کے ساتھ بالکل درست ہے، فلاح و بہبود، خیر و بھلائی رفائی کاموں میں حصہ لیتا ہے، سب سے آگے آگے نظر آتا ہے، اس کے لیے بھی بڑے انعامات ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ اذا کان العبد فی عون اخیہ کان اللہ فی عون عبدہ، بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا ہے، اس کے ساتھ تعاون کرتا ہے، اس کے ساتھ دست شفقت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد فرماتے ہیں۔ ہم پریشان ہیں، حالات درست نہیں، معاملات بڑے خراب ہیں، ہم جس لمحہ جس گھڑی جیسے کیسے بھی ہو اپنے بھائیوں کے ساتھ خیرخواہی کریں۔ ہم خیرخواہی کرتے ہیں، ماشاءاللہ یہ دیکھیں سناب کے موقع پر کتنے بھائیوں نے خیرخواہی کی، روپیہ پیسہ مال دولت راشن کی صورت میں، کپڑے بستر ہر چیز دیکھ کے آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ اس فتنہ دور میں بھی ابھی تک انڈیا زندہ ہے، لوگ اس قدر آگے حصہ لے رہے ہیں، اتنا ان کے تعاون میں آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن حقوق کی پوری ایک تفصیل اور لسٹ ہے۔ اسلام نے حقوق و فرائض کا ایک چارٹر بنایا ہے، اس تفصیل میں اگر سب سے پہلے باری آتی ہے والدین کی آتی ہے، جو حقوق اللہ اور حقوق العباد کا چارٹر ہے،
اس تفصیل میں قرآن و حدیث کے مطابق سب سے پہلے بندے کے حسن سلوک کے جو حقدار ہیں اس کے والدین ہیں، پھر بہن بھائی ہیں، پھر رشتے دار، قریبی دار۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اپنے رشتے داروں پر صدقہ کرتا ہے اللہ اسے 2 اجر و ثواب دیتے ہیں۔ وہ کیسے؟ ایک رشتہ داری کو ملانے کا اور ایک صدقہ خیرات کرنے کا۔ ہماری صورتحال کچھ ہوتی ہے کہ ہم اپنے رشتے داروں کو بس کوئی ڈال دیتے ہیں جو سفید پوش ہوتے ہیں، ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ ہمیں چاہیے بغیر کسی کو بتلائے ہوئے خفیہ طور پر اس رب کو راضی کرنے کے لیے ہم نے کسی کے ساتھ تعاون کرنا ہے۔ وہ اللہ تو جانتا ہے، وہ رب تو جانتا ہے۔ جس کو راضی کرنے کے لیے ہم کوئی بھی نیکی کا کام کریں، وہ چاہے عبادات کے ساتھ اس کا تعلق ہو، معاملات کے ساتھ، معاشرت معیشت کے ساتھ، جس انداز کا بھی وہ عمل ہو، خالصتاً اللہ کو راضی کرنے کے لیے جب ہم کریں گے ہمارا رب ہم سے ناراض ہو جائے گا۔ بندے بندوں کو کچھ نہیں دے سکتے، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ۔ آپ قریبی رشتے داروں کو ان کا حق دو، مسکینوں کو، مسافروں کو ان کا حق دو۔ مال اللہ نے ہمیں دیا، ہمارے مال میں اللہ نے ان کا حق رکھا تاکہ ہم یہ نہ سمجھے ہم ان کو دے کر ان پر احسان جتا رہے ہیں۔ ذَلِكَ خَيْرٌ، یہ بہتر ہے کس کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے یریدون وجہ، جو اللہ کے چہرے کی زیارت کے متمنی ہیں، متراشی ہیں، جو چاہتے ہیں کل قیامت والے دن اللہ ہمیں کامیاب و کامران کرے، ہماری زندگی بھی سعادت مندی اور خوش نصیبی والی ہو جائے، قیامت والے دن بھی ہم اللہ کے دربار میں کامیاب و کامران ٹھہریں۔ تو وہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ نیکی اور بھلائی والا جذبہ رکھتے ہیں۔ سعادت مندی کی کئی راہیں ہیں، وقت کی قلت ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ بھی سعادت مندی ہے۔ بندہ جو ہے مسلمہ میں حدیث مبارکہ پڑھی گئی ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم ومن یخالل۔ بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ دیکھے اس کی دوستی کس کے ساتھ ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے۔ یہ کن کا فرمانے گرامی ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ بندے کو وہ فکر کرنا چاہیے کہ میری دوستی، میرا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، معاملات کس بندے کے ساتھ ہے۔ آج ہماری نوجوان نسل، یہ ہمارے بھائی اور بیٹے، یہ دوائی کے دہانے پر چلے جاتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ مجلس محفل خراب اور غلط بھی، دوست غلط ملے، بات سگریٹ سے شروع ہوتی ہے، نشے کی انتہا تک، آخر بندہ موت کے گھاٹ میں۔ یہ جھوٹی دوستی، شیطان والی دوستی، فریب والی دوستی، نہ یہ دنیا میں کام آنے والی، نہ رب کے دربار میں کام آنے والی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر سمجھایا اگر زندگی میں سکون، اطمینان، خوش نصیبی اور خوش ہو جاتے ہیں، دوست کو پہچانے دوست کیسا ہے۔ مثال کی ایک عطار ہے، خوشبو بیچنے والا ہے، اور ایک بھٹی ڈھونڈنے والا آدمی ہے، لوہے کو بھٹی میں پگھلاتا ہے۔ یہ مثال کے لیے بیان کیا، اس سے یہ نہ مراد لیں کہ لوہار کا کام حرام ہو گیا یا کوئی ایسی بات۔ آپ نے مثال دے کر سمجھایا اچھے دوست کی مثال بیچنے والی ہے۔ بندہ جائے گا، اسے وہ تحفہ دے گا یا اس کو لگا دے گا کپڑوں پہ، جسم پہ خوشبو آئے گی، نہ تحفہ دے، نہ وہ لگائے، نہ بندہ اسے خریدے، جتنی دیر اس کے پاس بیٹھا رہے گا اس سے خوشبوئیں آتی رہیں گی، اس کا دل دماغ معطر ہو جائے گا۔ پاکیزہ صاف ستھرے ماحول میں جیسا ماحول، جیسا دیش ویسا بیش۔ ایک گاجر ہے، آپ اس کو میٹھے شیرے میں ڈال دیں، اس گاجر کا میٹھا مربع بن جائے گا۔ آپ اس کو سرکے میں ڈال دیں، نمک میں ڈال دیں، وہ اچار بن جائے گا۔ ماحول بدلنے سے ایک ہی چیز کی شکل صورت عادت بدل جاتی ہے۔ تربوزے کو دیکھ کے تربوزہ رنگ بدلتا ہے۔ جب غلط خراب اور گندے ماحول میں، گندی محفل مجلس میں بیٹھیں گے، گندے دوست بنائیں گے، ان کا اثر نہ چاہتے ہوئے بندے پہ چڑھ جاتا ہے۔ برے ماحول، بری محفل مجلس کا اثر ہوتا ہے، اور برے دوست کی مثال دی بھٹی جلانے والے کا۔ بندہ اس کے پاس جائے گا، آگ کی شدت کو نہیں بھر کرے گا، چنگاری اڑے گی، اس کے بدن اور جسم کو جلا دے گی۔ نہ بھی یہ کچھ ہو، دور بھی بیٹھ جائے، لوہا پگھلنے اور جلنے کی وجہ سے اسے وہ گرمی اور بدبو تو آتی رہے گی۔ اس لیے دوست اس کو بنائیں جو اچھا ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو، ہمیشہ بندے کو بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی نصیحت کرے۔
اللہ کی آقا پر چلانے والا ہو، برے راستے پر لگانے والا نہ ہو، اس لیے دوست دیکھ کر بنائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا من يتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون، جس کی دوستی اللہ سے، اللہ کے رسول سے، ایمان والوں سے، فإن حزب اللہ هم الغالبون، بے شک اللہ کا گروہ، اللہ کا لشکر، اللہ کی ذات، اللہ کے رسول کا پیغام، ان کو ماننے والے، ایمان والے، اللہ کا لشکر اور گروہ ہمیشہ غالب ہوتا ہے۔ چاہے وقتی طور پر کوئی ناکامی نظر بھی آ رہی ہو، حقیقی کامیابی، خوش بختی اور خوش نصیبی انہی کے مقدر میں ہے۔ دنیا آخرت میں اللہ کا اپنے بندوں کے ساتھ ایک ہی رشتہ ہے، وہ کیا ہے؟ تیسرے پارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجون الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اللہ مومنوں کا دوست ہے، انہیں گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر ایک روشنی اور جنت والے راستے پہ اللہ تعالیٰ چلاتے ہیں۔ اور کفار، شیاطین، طاغوت جو ہیں، کفار ان کے دوست ہیں، وہ ان کو کیا کرتے ہیں؟ روشنی سے کھینچ کر گھٹا ٹوٹ اندھیروں میں ڈال دیتے ہیں۔ یہی لوگ آگ والے ہیں، فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں۔ اللہ سے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے ہماری دوستی نیک لوگوں سے، اچھے لوگوں سے ہمیں دیکھنا چاہیے۔ ہمارے بال بچے بچیاں ان کی دوستی کیسی ہے، ان کی محفل مجلس کیسی ہے، انہوں نے ہی کل ہمارے گھر کا سارا نظام سنبھالنا اور چلانا ہے۔ صرف گھر نہیں، ماحول، معاشرہ، اس ملک و ملت کی باغ ڈور ان نوجوانوں اور ان بچوں کے ہاتھ میں۔ ان کی صحیح تربیت نہ ہو سکی، ان کی کردار سیرت اچھا نہ ہو سکا، تباہی دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ بدبختی اور بدنصیبی کو پھر کوئی نہیں روک سکتا، پریشانیوں، مصیبتوں، عذابوں کو پھر کوئی نہیں ٹال سکتا۔ جب ہم خوش نصیب اور خوش وقت بنیں گے، سعادت مند بنیں گے، اللہ کے راستے کو اپنا کر، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو اپنا کر، اچھی محفل مجلس کو اختیار کر کے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا اب آپ کے دوستوں سے بڑھ کر کوئی اچھے دوست نہیں، آپ کے جانثاروں، فرما برداروں، تابعداروں سے بڑھ کر کوئی اچھے دوست نہیں تھے۔ اللہ نے حکم دیا سورہ قاف میں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اے نبی اپنے آپ کو ایسے میرے بندوں کے ساتھ روک کر رکھو، اپنے نفس کو قابو میں رکھو جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، آپ کی آنکھیں ان سے کبھی نہ ہٹیں، وہی آپ کا سب کچھ ہیں، آپ کے جانثار ہیں، تابعدار اور فرما بردار ہیں، وہ سچے اور پکے مومن اور مسلمان ہیں۔ تريد زینت الحیات الدنیا، یہ آپ کا دعوت دے کر یہ پیغام کن کے لیے ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کائنات میں ایمانی لحاظ سے، جسمانی لحاظ سے، شخصیت کے لحاظ سے ہر حوالہ سے مضبوط عظمت کے استعارے اور پہاڑ ہوا کرتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم امتیوں کو ہر ایک کے لیے یہ پیغام ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بناؤ جو اللہ کو صبح و شام پکارتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، ان سے اپنی نظریں نہ پھیرنا، ان سے نفرت نہ کرنا، ان سے دور نہ جانا۔